پھر کوشش کی ایگریشن کی، بھارت نے اس کیمپ پہ قبضہ کر لیا۔ چائنا کا جو ایگریسو رویہ ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ چائنا کی فرسٹریشن کی وجہ سے ہے۔ تو چائنا کی یہ جو فرسٹریشن ہے اس وجہ سے اس نے ٹیسٹ کیا تھا واٹر اپنے ریجن میں اپنے مسلز دکھا کے، وہ بھی اس بار اس کو مہنگا پڑا۔ بھارت تو پھر ایک بہرحال ون آف دا بگیسٹ اکانومیز آف دا ورلڈ ہے، اس کو اندازہ ہوا جب بھارت نے جب یہ ایپس کا سلسلہ شروع کیا بین کرنے کا تو چائنا کے ہوش ٹھکانے آ گئے۔ چونکہ دیکھیے جنگوں میں جنگیں ہوتی ہیں نہیں ہوتی ہیں، وہ تو بلنڈرز کی وجہ سے آج کے زمانے میں ہوں گی، وہ بھی اتنی بڑی بڑی کنٹریز کے بیچ میں، وہ تو پھر کچھ رہتا نہیں۔ لیکن یہ جو جنگ ہے نا سب سے خطرناک، وہ چائنا کو اس کا ہوا۔ لیکن اس ساری صورتحال میں ڈاکٹر صاحب جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ ابھی کوئی 4-5 روز پہلے امریکہ نے کھل کے کہا کہ ہم نیٹو سٹائل کا ایک الائنس جو کوارڈ پہلے ہی بنا ہوا ہے لیکن اس کو وہ ایکسپینڈ کر رہے ہیں۔ پر میں نا یہاں پر آپ کو روکوں گا۔ ایک طرف تو ہم بات کر رہے ہیں کہ امریکہ اور مطلب اور کنٹریز کا مل کے چائنا کے اگینسٹ ہم وہاں پر ایک آرمی نیٹو کی طرح ایک آرمی کا یونٹ بنائیں، مطلب یونین بنائیں گے۔ دوسری طرف ہندوستان جو ہے وہ ایس سی او کا ممبر ہے۔ اب یہ دونوں کنفلکٹنگ ہیں۔ ایس سی او کا ممبر کا مطلب یہ ہے کہ آپ چائنا اور رشیا کے ساتھ وہاں پر بیٹھ کے بات کرتے ہو، دوسری طرف آپ امریکہ کے ساتھ مل کے ایک بہت بڑی آرگنائزیشن بنانے جا رہے ہو اگینسٹ چائنا۔ یہ دونوں بہت بڑے کنفلکٹنگ ہیں۔ ڈاکٹر صاحب پہلی بات یہ ہے کہ یہ کوئی بھارت امریکہ کے ساتھ مل کر چائنا کے خلاف کچھ کرنے نہیں جا رہا، بھارت اپنی ضرورت کے لیے کر رہا ہے۔ یہ بات نہیں، پہلی بات یہ ہمیں ذہن میں رکھنی ہوتی ہے۔ دوسری بات یہ ذہن میں رکھیے کہ یہ کانفلکٹنگ نہیں ہوتی، یہ انٹرنیشنل ریلیشن میں یہ پرابلم ہوتا ہے۔ اب بھارت کا چین کے ساتھ ریلیشن شپ کبھی بھی سموتھ نہیں رہا، یہ بات تو طے ہے نا۔ بھارت کی انڈیپینڈنس سے لے کے، میں 62 کی بات نہیں کر رہا، میں انڈیپینڈنس کے دن سے لے کے آج تک بھارت کا کبھی بھی چین کے ساتھ ریلیشن شپ سموتھ نہیں رہا۔ لیکن اس کے باوجود بھارت اور چین کی تجارت تو ہوتی رہی ہے۔ آج کے دن بھی جب دونوں ملکوں کی بڑی ٹینشن ہے، ایپس بند ہیں، سب کچھ ہے، جبکہ بائیکاٹ چائنا پروڈکٹ کا بھی سارا کچھ ہے، پبلک میں بھی غصہ ہے، لیکن پھر بھی ایکٹیویٹیز تو دونوں کنٹریز کی آج کے دن بھی ہو رہی ہیں۔ اب وہ جو پوائنٹ آف ڈیڈ اینڈ پہ نہیں آئے دونوں کنٹری، اور یہی کوشش ہوتی ہے، یہ چونکہ دو کوئی چھوٹے کنٹری نہیں ہے، دو بہت بڑے کنٹری ہیں، دونوں کی یہ کوشش ہوگی کہ بھئی کسی طرح سے وہ بڑا کلیش جو ہے اس میں جانے سے پہلے یا اس کو ایوائڈ کیا جائے اور کوشش کی جائے کہ اس کو سیٹل کیا جائے۔ تو یہ ایک ہی وقت میں چل رہی ہوتی ہیں چیزیں۔ اب شنگھائی جو آرگنائزیشن جو بنی ہوئی ہے وہ بھی کافی سمے سے بنی ہوئی ہے۔ اچھا، اس میں بھی بیٹھتا ایک اور تھی، وہ ایشیا کا بنا ہوا تھا، مجھے نام بھول گیا اس کا، ایک اور گروپ بنا ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس میں بھی بات نہیں بنی۔ اس میں بھی پرائم منسٹر نریندر مودی نے لاسٹ ٹائم جانے سے انکار کر دیا۔ اب دیکھیے پیچھے سے ڈپلومیٹک ڈورز بھی کھلے ہوتے ہیں نیشنز کے درمیان، وہ تو چین اور امریکہ کے بھی کھلے رہتے ہیں۔ اگر یہ ڈور بند ہونے ہوتے ہیں نا ڈاکٹر صاحب، تو اس کا ایک سمپل طریقہ ہوتا ہے، ایمبیسیز بند ہو جاتی ہیں۔ جب تک ملکوں کے بیچ ایمبیسیز چل رہی ہوتی ہیں، مطلب بات چیت کا سلسلہ چلتا۔ پاکستان اور انڈیا کے بیچ جو کوڈ ریلیشنز ہیں، اس سے زیادہ کوڈ ریلیشن تو نہیں ہے چین اور بھارت کے، ان کی ایمبیسیز چل رہی ہیں آپس میں، ٹھیک ہے، وہ ٹینشن چلتی رہتی ہے۔ پاکستان بنگلہ دیش کی ایمبیسی چل رہی ہے، جن سے وہ جینوسائیڈ کے بعد انہوں نے آزادی لی تھی۔ تو یہ تو دنیا میں ڈاکٹر صاحب دونوں چیزیں ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں کہ آپ کے ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی اچھے برے طریقے سے چل رہے ہوتے ہیں، لیکن جو کانفلکٹس ہوتے ہیں وہ کانفلکٹس بھی اپنے پینڈولم کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر چھوٹے لیول کے ہیں تو وہ چھوٹے لیول پہ ہیں۔ اب چونکہ بھارت اور چین کے بیچ میں کانفلکٹس بہت بڑھ گئے ہیں، ابھی اسی ہفتے کے شروع میں ہمیں انفارمیشن آئی کہ انہوں نے چین نے پھر کوشش کی ایگریشن کی، بھارت نے اس کیمپ پہ قبضہ کر لیا، چین نے اس پہ بڑے سخت بیانات دیے، انہوں نے چین کے ایمبیسڈر نے دہلی میں یہاں تک کہا کہ بڑے شدید کانسیکوینسز ہوں گے، مطلب اس حد تک لینگویج گئی۔ اچھا، یہ لینگویج ایک لیول پہ ہوتی ہے۔ دوسری لینگویج، اب وہ راج ناتھ صاحب کوئی چین کے ڈیفنس منسٹر کو یہ تھوڑی کہہ رہے ہوں گے
کہ جی آئیں ہم پھر بیٹھ کے چائے پئیں گے، وہ یہی کہہ رہے ہوں گے کہ آپ یہ غلط کر رہے ہیں، وہ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ ان کے کاؤنٹر پارٹ چائنا کے کہہ رہے ہوں گے آپ نہیں ٹھیک کر رہے. اب بیچ میں رشیا ہے. اب یہ جو بیچ میں رشیا ہے، اس شنگھائی آرگنائزیشن کی یہ جو کانفرنس ہو رہی ہے، اس میں رشیا کا رول میں آپ کو تھوڑا سا ڈاکٹر صاحب بتاؤں گا. رشیا کا میں ٹیلی ویژن 2-3 دن سے ہر روز ہی دیکھتا ہوں. 2-3 دن سے میں خاص طور پر ایک ٹاک شو آتا ہے ان کا، مجھے نام بھول رہا ہے، اس ٹاک شو میں وہ مکمل طور پر امریکہ کے لتے لے رہے ہیں. یعنی رشین اسٹیٹ ٹی وی جو ہے وہ کہہ رہا ہے کہ جی امریکہ تو بہت ہی گھٹیا اور چین بہت بڑھیا کنٹری ہے. لیکن یہ بات میں غور کر رہا ہوں کہ رشیا کے ٹی وی پہ کوئی ٹاک شو میں نے ابھی تک ایسا نہیں دیکھا جس میں انہوں نے چین اور انڈیا کے ایشو پہ بات کی ہو، چونکہ وہ اس میں پوزیشن نہیں دینا چاہتے. وہ آپ کہتے ہیں آپس میں ٹھیک ہے، صرف آپس میں بھی نہیں ہے. اور میرا یہ بھی کہنا ہے اور ماننا ہے، آپ بھی سمجھتے ہیں اس بات کو، کہ رشیا انڈیا کے خلاف بھی نہیں جائے گا، کسی صورت نہیں جا سکتا. 2-3 وجہ ہیں. ایک تو انڈیا ان سے اسلحہ کافی لیتا ہے، تو اپنے ہی باہر کو آپ کیسے برا بھلا کہیں گے. دوسرا، پرانے ریلیشن شپ بہت ہیں، بھارت کے رشیا کے پرانے ریلیشن شپ بہت ہیں اور وہ اچھے ہیں. تو اس لیے اب رشیا کا یہ رول سامنے آ رہا ہے میڈیا میں کہ رشیا کوشش کر رہا ہے کہ کسی طرح سے چائنا اور بھارت میں وہ جو ہیٹ ہے وہ کم ہو. ڈپارٹمنٹ آف ڈیفینس یو ایس نے جی ایک رپورٹ پیش کیا یو ایس کانگریس کو. اس رپورٹ میں انہوں نے بڑا کلیئرلی کہا ہے چائنا کے بارے میں ایگزیکٹلی آپ کو بتاتا ہوں انہوں نے کیا کہا. جی آپ اس کے بارے میں ضرور، کیونکہ یہ بڑا خطرناک کام ہے. ہاں یہ میں نے پڑھا. جی انہوں نے کہا کہ چائنا از ڈیولپنگ electronic warfare capabilities such as satellite jammers, offensive cyber capabilities and directed energy weapons. ٹھیک ہے. امریکنز کی یہ رپورٹ ابھی ریسنٹلی اسی ویک آئی ہے. ٹھیک ہے، یہ امریکن کی مہربانی ہے نا کہ انہوں نے چائنا کو اتنی کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی کہ ساری ٹیکنالوجی جاسوسی کے ذریعے امریکہ سے چوری ہو کے ادھر جاتی رہی. اب انہوں نے روکنا شروع کیا. اب جو مسائل بھارت پہ آن پڑے ہیں وہ چائنا پر بھی آن پڑے ہیں، جو اکنامک ہٹس کے ہیں وہ اپنی جگہ مسئلہ ہے. لیکن دیکھیے بہت ساری جگہوں پہ ڈاکٹر صاحب یہ جنگیں جو ہوتی ہیں وہ چلتی ہیں. ابھی تو یہ سارا جو کنسرن شو کیا ہے آپ نے جو پڑھا، یہ آئندہ 15 سے 30 سال میں ڈیولپ ہونا ہے. ابھی ان کے پاس ہے بھارت سے زیادہ کیپیبلٹیز ہیں، یہ تو خیر بھارت بھی مانتا ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب جنگ میں بھارت کے ساتھ جو چائنا نے کو بھارت میں، یہ میں آپ کو بتا دوں، آپ نے شروع میں سوال اٹھایا تھا کہ حملہ ہوگا کہ نہیں ہوگا. ایسا کچھ نہیں ہے کہ کوئی حملہ، کوئی بڑی واسٹ اسکیل وار ہونے جائے گی. وار جو ہے وہ ہمالیہ کی پٹی میں ہی رہنی ہے. میں تو مانتا ہی نہیں وار ہوگی، کیونکہ میں وہی کہتا ہوں. جی دیکھیے وار ہو رہی ہے ڈاکٹر صاحب، وار ہو رہی ہے. وار نہیں ہو رہی، وہ اسکرمشز ہو رہی ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں 3488 کلومیٹر کا یہ ایریا ہے چائنا اور ان کا بارڈر، بالکل، جو کہ برٹش ایک نصور دے گئے، کشمیر کا بھی دے گئے اور یہ بھی دے گئے، اور نہرو نے اس پہ مرم پٹی کے بدلے اس کو اور بڑھا دیا. چلیے ڈاکٹر صاحب جو تو ہسٹری میں ہوا وہ تو ہوا نا، کچھ نہیں ہو سکتا. لیکن اس وقت تو سامنے نظر آ رہا ہے. میں سمجھ رہا ہوں، لیکن ڈاکٹر صاحب اس میں بات آج کی ہے، آج کی بات یہ ہے کہ ہاؤ ٹو انڈو دوز بلنڈرز آف ہسٹری. اس وقت انڈو تو بات کی بات ہے، اس وقت تو یہ ہے کہ ہاؤ ڈیفینس کیسے کرنا. دیکھیے اس لیے میں جو اصل بات اس میں میرا جو آرگومنٹ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ چین کے پاس اتنا کچھ مال و متاز ہے تو بھارت کیسے آگے کھڑے ہوگا. وہ فل اسکیل وارز ہوتی ہیں تب یہ کویسچن آتا ہے. جب یہ اسکرمیشن ہونی ہوتی ہیں، پراکسیز ہونی ہوتی ہیں، اس میں اتنے ریسورسز نہیں چاہیے ہوتے ہیں، اس میں بہت ریجنل ریسورسز چاہیے ہوتے ہیں. چونکہ اس وقت جو یہ کر رہے ہیں، اس وقت بھارت کو ایک ایج ہے کہ بھارت کی جو پوسٹ ہے نا ہمالیہ کے آس پاس، بھارت کے پاس جو ایفیکٹو پوسٹ ہیں جہاں سے وہ اپنے ڈیفنس طیارے اڑا سکتے ہیں، وہ کافی زیادہ ہیں. وہ ہریانہ سے لے کے مجھے ایک بھارت کے، میں نے ایک انٹرویو کیا تھا بھارت کے ایک بڑے ہی نیوٹرل ملٹری اینالسٹ کا، سنجے ڈکسٹ جی کا، اور انہوں نے مجھے اسٹیٹسٹکس سے یہ بات سمجھائی تھی ایکسپرٹس کہ بھئی جیسے سری نگر کا ایئرپورٹ ہے وہ کوئی دور نہیں ہے، ٹھیک ہے، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اتنا کہ ہمارے پاس انفراسٹرکچر موجود ہے کہ ہم چائنیز انفراسٹرکچر کو کمپیٹ کر سکتے ہیں. کہ جب چائنا اور انڈیا کے کانفلکٹ کی بات ہوگی
تو وہ جو آپ نے وہ جو ایک ہزاروں میل بارڈر ہے اس کی بات کی، اس میں کہاں کہاں پہ بھارت ان کو اگر کوئی کانفلکٹ آتا ہے کیسے ان کو کاؤنٹر کر سکتا ہے؟ تو بھارت کی ابھی آپ نے ملٹری کی کمان کی کوٹ کی بات، تو کوئی نہ کوئی کیپیبلٹیز یقینی طور پر ہوں گی. دو چیزیں جو ہمیں نظر آتی ہیں ایز کمنٹیٹر، جو وہ اتنی بڑی بات کرتے ہیں. سیکنڈلی جو چین اتنا آگے بڑھ کے نہیں کر رہا، تو اس میں بھی ایک یہ بات ضرور بتاتی ہے کہ ان کو بھی مسلز بھارت کے نظر ضرور آ رہے ہوئے ہیں. اور دنیا کے کانفلکٹس جو ہیں تھے وہ تو چھوٹے چھوٹے غریب کنٹریوں کو سفر کرنے پڑتے ہیں. بھارت تو پھر ایک بہرحال ون آف دا بگیسٹ اکانومیز آف دا ورلڈ ہے، تو وہ اتنا تو پھر بھارت کو کرنا ہی ہوگا نا اپنی نیشنل سیکورٹی کے لیے.